کرے گا، بلکہ اللہ قسم کھا کر بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ بات جو میں قسمیں کھانے کے بعد بتا رہا ہوں، کہیں زندگی میں تم اس بات کو مت بھول جانا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، یہ اتنی وزنی بات ہے کہ پروردگار عالم کو وہ خدا کہ جس کا نام بھی صادق ہے، اس کو قسم کھانی پڑی۔ اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے مگر قسم کھائی۔ دو جملے مقدمے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ 4 قسمیں ہیں، 2 قسمیں پھلوں کی ہیں۔ والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم۔ یہ 2 پھلوں کی قسم کھا کر پروردگار بتانا کیا چاہتا ہے؟ ویسے تو سارے پھل اللہ نے انسان کی صحت کے لیے، انسان کے جسمانی فائدے کے لیے خلق کیے ہیں، مگر جو تاثیر اللہ نے ان 2 پھلوں میں رکھی ہے وہ باقی پھلوں میں نہیں پائی جاتی۔ جب آپ طب اسلامی کی طرف جائیں گے تو طب اسلامی آپ کو بتائے گی، کیونکہ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان کی اس قوت جسمانی میں کہ جو نسل کو آگے بڑھاتی ہے، ان 2 پھلوں کا بہت اہم کردار ہے۔ یہ آپ کو حکیم بتائیں گے، حکما بتائیں گے، طبیب بتائیں گے، کیونکہ بات خلقت کی تھی تو ایسے پھلوں کا ذکر کیا جن کا تعلق جسمانی طاقتوں سے تھا۔ اب بعد میں 2 زمینوں کا نام لیا، وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کوہ طور کی قسم، کوہ طور وہ پہاڑ جہاں جناب موسیٰ گئے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے۔ وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم۔ کون سا شہر؟ مکہ معظمہ۔ آپ دیکھیے، توجہ کیجئے، دونوں باتیں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 4 قسمیں کھائی، 2 پھلوں کی قسم کھائی اور 2 مقامات کی قسم کھائی۔ 2 پھلوں کی قسم کھائی، 2 مقام کی قسم کھائی۔ اب ذرا بیدار ہو کے اس جملے کو سنیے گا اور انشاءاللہ اگر سمجھ گئے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ پروردگار عالم نے ایک طرف 2 پھلوں کی قسم کھائی، کیوں؟ کیونکہ وہ پھل جسمانی ضرورت کو پورا کر رہے تھے۔ یہ 2 پھل جن کی قسم کھائی جسمانی ضرورت کو پورا کر رہے تھے، اور وہ 2 مقام جن کی قسم کھائی وہ انسان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے۔ ایک مقام سے اللہ نے بنی اسرائیل کو توریت عطا کی، دوسرے مقام سے اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی گئی۔ دونوں ضرورتوں کا اللہ نے برابر خیال رکھا، جسمانی اور روحانی۔ اس کا مطلب ہماری اگر جسمانی ضرورت کا نام یہ میوے ہیں، یہ پھل ہیں، تو روحانی ضرورت کا نام ہدایت ہے، روحانی ضرورت کا نام علم ہے۔ پروردگار نے 4 چیزوں کی قسم کھا لی۔ اب جب قسم کھائی پروردگار نے تو اب جو بات کہی وہ بڑی گہری بات تھی، بڑی گہری۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہترین سرشت پر پیدا کیا، بہترین طریقے پر پیدا کیا، بہترین ماڈل پر پیدا کیا۔ اور واقعی یہ پروردگار عالم نے میڈل دیا ہے انسان کو، درائے امتیاز دیا ہے انسان کو۔ کون سی ایسی دنیا کی مخلوق ہے جو خدا نے نہیں بنائی، بندوں نے بنائی ہے؟ آپ جا کر بندوں سے پوچھئے گا کہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی، نہیں بنائی، آپ نے بنائی ہے۔ دنیا عاجز ہے، ہر جگہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے کہیں گے کہ نہیں، ساری مخلوقات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ چاند کو اللہ نے بنایا، سورج کو اللہ نے بنایا، ستاروں کو اللہ نے بنایا۔ اب آنے کے بعد میں ہم سے سائنسدانوں نے کہا، اب کہنے لگے کہ ایک بات بتائیے، ساری چیزیں اللہ نے بنائی، بجلی تو انسانوں نے بنائی ہے، بجلی انسانوں نے بنائی ہے، اس میں اللہ کا کیا رول ہے؟ تو عزیزان محترم، جب آپ دیکھیں گے سائنس کو، ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے زمانے کو، تو آج بھی ہر سائنسداں اپنے آپ کو
ایونٹر کہتا ہے، کریٹر نہیں کہتا. توجہ چاہوں گا، ہر سائنسداں کہتا ہے میں نے اس چیز کی کھوج کی ہے، یہ نہیں کہتا میں نے یہ چیز بنائی ہے. کیوں؟ وہ یہ کہہ کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ ڈھونڈا میں نے ہے، بنانے والا کوئی اور ہے. آج بھی انسان عاجز ہے، کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے بنائی. نہیں، سائنسداں کہتے ہیں بجلی کو انسانوں نے نہیں بنایا، بہتے ہوئے پانی سے انسان نے نکالا ضرور ہے، مگر پوچھو نا کہ اس بجلی کو بہتے ہوئے پانی میں کس نے